جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی زیڈ ایم ٹی وی سے آپ کا بیرو چیف سین صوفی عمر دراز پاکستانی اور میرے ہمراہ پی زیڈ ایم ٹی وی سے بیرو چیف حیدرآباد راؤ رائل شریفی. پاکستانی قوم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل کا کام ہے پی زیڈ ایم ٹی وی کا عوام اور ملک کے افواج پاکستان میں ایک محبت کے مضبوط رشتے کو اور مضبوط کرنا، اور اتنا مضبوط کرنا جو سمندر سے گہرائی سے بھی زیادہ. اور انشاءاللہ العزیز جتنے ہم نے ویڈیو بنائی ہیں اس میں اللہ کا کرم ہے کہ اپنی اس ویڈیو میں عوام اور فوج کی محبت بے پناہ تقریباً اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک مزید ترقی دے. پاکستانی قوم، آج ایک بہت ضروری اہم موضوع پہ بات کرنی ہے آپ سے. سب سے پہلے تو ہم اس چیز کا بڑا دکھ ہوا کہ کل جو ہے رات کوئٹہ میں دھماکہ ہوا شام کو، اور 2 لوگ زخمی ہوئے، لیکن بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا. جیسے کہ پی زیڈ ایم ٹی وی نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے اللہ نبی کے بعد پاک فوج اور آئی ایس آئی پر اور اپنے تمام ملک کے سیکورٹی اداروں پر بھروسہ رکھیں. تو اللہ نے ایسا کرم کیا کہ چھوٹے پہ ٹل گئی. تو کبھی بھی اپنی فوج کے اوپر سے بھروسہ مت ہٹائیے گا. دوسرا، پاکستانی قوم، آج 9 اگست ہے اور چند چیزیں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں پوری قوم سے بھی اور بالخصوص گمنام ہیرو سے. پاکستانی قوم، پچھلا جو 1.5 سال گزرا ہے، پچھلے 1.5 سال کے اندر ضروری تھا آج، کیونکہ 9 اگست ہے، پچھلے 1.5 سال میں ہمارے پاس جتنے لوگ آئے اور جتنے لوگ گئے سب میرے بھائی ہیں. کوئی دوست ہے، کوئی بیٹا ہے. پاکستانی قوم اور گمنام ہیرو، سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو خوش رکھے. دوسری چیز، پاکستانی قوم اور گمنام ہیرو، خاص طور گمنام ہیرو، آپ سے اپیل ہے کہ اگر اس ویڈیو کے بعد، اکثر جیسا کہ میں کہتا رہتا ہوں ہر 4-6 مہینے کے بعد، لیکن جب کہتا ہوں کہ جب تمام ریڈ لائنیں کراس ہو چکی ہوتی ہیں تو میرا ایمان ہے کہ جب میں اپنے گمنام ہیرو سے اپیل کرتا ہوں تو وہ فوراً اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم کسی سپاہی کو بھی نہیں جانتے. تو ہمارا ایمان ہے کہ جو چیزیں کبھی تھوڑی بہت مسنگ ہو جاتی ہیں تو وہ گمنام ہیرو تک پہنچ جاتی ہیں. پاکستانی قوم، یہ جو 12 اگست کو ہم کیک کاٹنے جا رہے ہیں 14 اگست کے حوالے سے حیدر چوک پہ، بڑے مضبوط ذرائع سے بتا رہا ہوں، ہم بڑے خطرناک تھریڈ ہیں جو کہ شاید عام آدمی نہ سمجھ سکے، کیونکہ ہمیں 7 سال ہو گئے، 6 سال سوری، یہ ملک پاکستان کا پرچم اٹھائے ہوئے اور جی ایچ کیو کا پرچم، اپنے افواج پاکستان کا پرچم اٹھائے ہوئے. میں گمنام ہیرو سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمام پچھلی ویڈیو کو، سب چیزوں کو نکالیں، اور میرا ایمان ہے آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں، چیکنگ بھی کرتے ہیں، لیکن یقیناً ضروری کوئی چیز مس ہو جاتی ہے. ہم نے 3 چیز پہ ورک زیادہ کیا: ایک، ملک کے دشمن سلیپر سیلوں پر، اور قادیانی لابی پر، تیسرا اسرائیلی جو ایجنڈا ہے اس کو بے نقاب کیا. اچھا پاکستانی قوم، جو اسرائیلی ایجنڈا ہے نا، وہ ایک ایسا مضبوط ایجنڈا ہے ملک پاکستان کے خلاف کہ اس کے خلاف بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ مقام نہیں دیتا، بالخصوص قادیانی کے لیے. اور پاکستان کی قوم کے اندر ایک شعور اور پیدا کر دینا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کا اصل مقصد کیا ہے. ان کا اصل، جیسا ہمارے مکہ اور مدینہ ہے مسلمانوں کا، تو ان کا انڈیا کے اندر جو آپ کو پتہ ہے قادیانیوں کا بڑا اس کا قبر کہاں ہے. تو نبی کے نام پہ تو کوئی کمپرومائز نہ تھا نہ ہے، اور یہی ہماری پاک فوج کا اصول ہے کہ ختم نبوت پہ کوئی سمجھوتا نہیں. پاکستانی قوم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم پیروں کے اندر انڈیا اور اسرائیل کے جوتے رکھتے ہیں اور اپنی محبت سے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں. اب کام کی جو مین بات ہے، جو بنیاد بتانے کی تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستانی قوم، کبھی اداروں نے
اب قوم کے لیے. کبھی اداروں نے مجھے نہیں کہا کہ آپ ریلی نکالیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی ایونٹ منائیں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے جتنے اس 10 سال میں ریلی نکالی، ایونٹ منائے، ہمارا ایمان ہے یہاں سے لے کر جی ایچ کیو تک، اور جی ایچ کیو سے لے کر پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں پورے گمنام ہیرو باہر ملک میں جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو پتا ہے. کیونکہ آج جہاں سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہمارا آفس بھی ہے، ہمارا گھر بھی ہے، اور پیچھے میرے کیمرے اگر دکھا سکے تو اسکول بھی ہے، یہاں پہ درگاہ بھی ہے، یہاں پہ مسجد بھی ہے، یہاں پہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو میرا بیٹا امامت کر رہا ہے، یہاں فری کاسٹ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. اور سب کو پتا ہے کہ یہاں پاک فوج کی محبت پیدا کی جاتی ہے. ماشاءاللہ 11 سال سے، تقریباً 13 سال ہو گئے، لیکن 11 سال سے کام بڑے زور و شور سے سٹارٹ ہوا ہے. اس قلعے کو گرانے کے لیے کئی قادینی لوبی، کئی راہ، کئیوں کے ایجنٹ ہم سے مختلف طریقے سے ملتے رہے، اور ہم جب جب ویڈیو میں بولتے رہے تو سلام ان گمنام ہیرو کو جنہوں نے ان پہ کالی ضرب لگائی. پاکستانی قوم، ہم اکثر بڑے مضبوط ذرائع سے بتا رہا ہوں، اور جو جانتے ہیں گمنام ہیرو، ہم افسروں سے ان سے اس لیے دور رہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے ان کا پیار پیدا کرنا، ہمارا کام ان کا نام استعمال کرنا نہیں ہے. تو جتنے لوگ ہمارے ساتھ 1.5 سال میں رہے، جتنے چلے، اور ہماری افواج جو ہے مسلح افواج بڑی ٹھنڈی چلتی لیکن بڑا زبردست رزلٹ آتا ہے. تو اسی طرح کچھ میرے جو بابا ہیں وہ مجھے بہت کچھ سکھا گئے تھے کہ بیٹا جہاد میں 18 رکن ہوتے ہیں، اس پہ اگر آپ نے 2 پہ بھی عمل کر لیا تو اللہ پاک کامیابی فرمائے گا. تو یہ 12 اگست کو جو ہم کیک کاٹنے جا رہے ہیں اس پہ فل ہمیں تھریڈ ہے. اگر اس کیک کاٹنے کے دوران کوئی ہمارے ساتھ دھماکہ ہو جاتا ہے، کوئی چیز ہو جاتی ہے، تو اس کا الزام آئی ایس آئی، ایم آئی، پاک رینجرز، گمنام ہیرو کسی ادارے پہ ہمارے نہیں ڈالنا، کیونکہ یہ دشمن کی چال ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے جشن آزادی ہے، لیکن ہم کچھ لوگوں کے لیے صوفی عمر دراز پاکستانی، پی زیڈ ایم ٹی وی، دشمنوں کے لیے جو ملک کے دشمن ہیں، اور راؤ رائل شریفی ایک چلتا پھرتا ٹائم بم ہے. ہمیں کبھی اداروں نے نہیں کہا کوئی کام کرو، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ادارے ہم سے محبت کرتے ہیں. یہ ان کا بڑکپن ہے، اس لیے کہ پاکستان کا مین اصول ہے کہ پاکستان کو سب کچھ دینا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی دھرتی کا وہ نام دیا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملی. تو میں گمنام ہیرو سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آئے گئے اس 1.5 سال کے اندر، ابھی ہمارے اس میں علی رضا بیٹا بھی تھا، ہمارے اگر سمرو بھائی بھی ہیں، اللہ پاک انہیں خوش رکھے، اور ذوالفقار بھائی بھی تھے، اللہ انہیں خوش رکھے. اللہ میرے سب دوستوں کو، میرے بھائیوں کو خوش رکھے. عابد قادری بھائی ہیں، وہ اس ٹائم میرے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، اللہ پاک انہیں خوش رکھے. اس دفعہ جو ہم نے 12 اگست کا پروگرام کیا ہے وہ رائل بھائی نے، میں نے اور عابد قادری بھائی نے کیا ہے. تو پاکستانی قوم، تمام باتیں بتانے کا مطلب یہ، اور خاص طور گمنام ہیرو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس 1.5 سال کی ہماری تمام ویڈیو کو آپ ضرور اٹھا کر، 1.5 سال کی، 5 سال کی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو سارا کچھ علم ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اس میں 1.5 سال میں ہمارے ساتھ کیا کیا کرائسس گزرے، مگر ہم ڈیسارڈ نہیں ہوئے. کیا کیا معاملات ہوئے، ہم ڈیسارڈ نہیں ہوئے. ہم پہ قاتلانہ حملہ ہوا، ہم ڈیسارڈ نہیں ہوئے. گمنام ہیرو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ بڑے طریقے سے ہم سے بڑی فنڈنگ مانگی جاتی ہے کہ جی فلاں افسر آپ سے ملنا چاہتا ہے، فلاں افسر آپ سے فنڈنگ مانگ رہا ہے. تو گمنام ہیرو آپ کو تو پتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جو ادارہ چل رہا ہے، فیضان رمضان پاکستانی جامع مسجد مدرسہ و درگاہ، فیضان رمضان پاکستانی اسکول، تو آپ کو پتہ ہے 300 350 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور یہاں پہ کوئی ڈونیشن، کوئی چندہ نہیں ہے. اور خصوصی جو اس مسجد کی سب سے بڑی پہچان ہے
اسکول کے علاوہ یہاں وہ بچے اسکول پڑھتے ہیں جن کے باپ کے ہاتھ میں کسی ٹائم پر کلاشنیں اور پسٹل ہوتی تھی. آج ان کے بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں فری کاسٹ. دوسرا تو ہماری جو پاک فوج ہے وہ دنیا کے اندر نمبر 1 مانی جاتی ہے. ہماری ISI دنیا میں نمبر 1 مانی جاتی ہے. تو ان کے پاس کیا صرف یہی کام رہ گیا فنڈنگ کا کہ لوگوں سے فنڈنگ کا کہیں؟ یہ سب ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے. اور گمنام ہیرو یہ پروپیگنڈا ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور آپ اس پہ نظر ثانی کریں. اور میں گمنام ہیرو آپ سے ایک چیز اور شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھ تک یہ اطلاعیں تقریباً 3 سال سے پہنچ رہی تھی لیکن اب تو ڈائریکٹلی پہنچ رہی ہیں کہ آپ کو غدار کر کے مار دیا جائے گا. تو مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن گمنام ہیرو آپ سے ریکویسٹ ہے پھر میں کہوں گا کہ محتبانہ عرض ہے کہ آپ اس سب چیزوں کو چیک کریں کیونکہ جب سے یہ 3 بھائی مسلمان ہوئے محمد حسن علی اور محمد عبداللہ اور اپنا محمد عمر تو اس کے بعد ایک کرائسس میرے گھر پر بھی ایسا آیا. میں گمنام ہیرو آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ میرے بلال کے بیٹے کی جو بہو ہے اس کو روکا گیا اور روکنے کے بعد گیو ان ٹیک کیا گیا کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی طلاق تک کہ یا تو اس کو تینوں جو مسلمان ہوئے ان کو ہندو مذہب میں کنورٹ کرو ورنہ ہم تمہاری بہو کو بٹھا لیں گے. تو وہ جو ہمارے بیٹے کے سسرال والے تھے وہ بے گناہ تھے لیکن انسان ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے کہنے میں آ جاتا ہے. تو اللہ کا کرم ہے اللہ نے وہ چال بھی توڑی اور حکمت عملی سے آج ان کا گھر آباد ہے. گمنام ہیرو 2 سال پہلے مجھے اسٹینڈ ڈلا ہے آپ کو تو معلوم ہے دل کا اور میں دل کا مریض ہوں اور میں مزید جھمگٹا نہیں چاہتا اور میں مزید کسی کی بلیک میلنگ میں نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی ڈیسارڈ ہوا. اور گمنام ہیرو کسی کو پتا ہو نہ ہو میرے ایمان کا حصہ آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کے اوپر اپنی 2 جوان بیٹیوں سے رشتہ توڑ دینا کہ یا تو ملک کو چن لو. شاید میں جو اب کہنے جا رہا ہوں وہ شاید بہت عجیب لگے کہ کہنا آسان ہے بیٹیاں کہ اپنی بیٹیوں سے رشتہ توڑ دو. اب وہ ریزن دشمن کوئی بھی بنائے لوبیاں یا ملک کو چن لو تو میں نے رشتہ توڑ دیا کہ اللہ ان کو اپنے گھر میں آباد رکھے. اس کے ساتھ گمنام ہیرو کیا کیا ہوا میری بیٹیوں کے ساتھ وہ آپ کو پتا ہے. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے خواہ وہ سپاہی ہو یا خواہ جنرل تک ہو ہمارے سب آنکھوں کے تارے ہیں. تو گمنام ہیرو یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو آن دی ریکارڈ بتا دی ہیں کہ میری جسم اور میری دل اور میں پبلک بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا اتنا ساتھ نہیں دیتا کیونکہ جو میں نے اپنے سینے پہ مارخور سجایا وہ اس سینے پہ نہیں یہ میرے دل کے اندر بھی ہے. اور یہ GHQ کا پرچم اور پاکستان کا پرچم مرتے دم تک ہم اللہ اور نبی کے بعد افواج پاکستان کی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑیں گے. ایک چیز اور میں آپ سے کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی منشیات والوں کا ساتھ تو نہیں دے رہے یا میرے بچے منشیات تو نہیں چلا رہے یا میں خود منشیات تو نہیں چلا رہا یا ہم کسی منشیات فروش کا ساتھ دے رہے ہوں. تو جو لوگ ہمیں اس بات کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے بہت کھلی باتیں کر رہا ہوں آج میں تو گمنام ہیرو ذرا آپ ان پہ آڈٹ تو کریں کہ ہمیں انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے. اگر انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے تو بغیر پوچھے مجھے شوٹ کر دیں اور اگر انڈیا سے فنڈنگ نہیں ہوتی تو آپ بہتر جانتا ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے اور آپ نے کرا. آپ نے کبھی بھی مجھے اللہ اور نبی کے بعد میں آپ کو نہیں جانتا لیکن اللہ اور نبی کے بعد آپ نے کبھی مجھے میرے بچوں کو اور اس قلعے کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں قلعے کو یہ پاکستانی مسجد نہیں قلعہ ہے اور یہ وہ قلعہ ہے جو فوج کے نام سے کہلاتا ہے کیونکہ جہاں ISI کے نام پہ قربانی ہوتی ہے گمنام ہیرو کے نام پہ قربانی ہوتی ہو تو پوری دنیا کا شک ہی جاتا ہے کہ فوجیوں کی مسجد ہے جبکہ فوجیوں کی نہیں ہے فوجیوں کے چاہنے والوں کی مسجد ہے یہ جہاں پہ ہر فرقے کا نمازی نماز قائم کرتا ہے. تو پاکستانی قوم اور گمنام ہیرو
آپ تک میں نے اپنا میسج پہنچایا. میری ہمت بالکل ساتھ نہیں دیتی، بالکل ساتھ نہیں دیتی. اور آپ کو تو ایک چیز کا پتہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، نہ ہی میں رول پہن سکتا ہوں اتنا. رات کو 2 گھنٹے کے لیے نکلتا ہوں اور اپنی ویڈیو بنائی اور آ گیا. اور نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ڈسٹرب کرے، نہ میں کسی کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہوں. سب بھائی ہیں، سب دوست ہیں، سب آنکھوں کے تارے ہیں. کوئی بھی آ کر ہم پر گمنام ہیرو خلیفہ گیری نہ جھاڑے، نہ ہی اداروں کے نام ہاں اگر کوئی اداروں کے نام بدنام کرے گا تو میرا ایمان ہے کہ آپ سب کچھ جانتے بھی ہیں، ان کو پہچانتے بھی ہیں. کیونکہ جب آپ پچھلے 1.5 سال کا پورا ریکارڈ نکالیں گے تو گمنام ہیرو آپ کو سب کچھ سامنے آ جائے گی. نہ ہی یہ ویڈیو میں کسی ڈر میں بنا رہا ہوں، کیونکہ اگر ڈرتا تو شاید انڈیا اور اسرائیل کے جوتے ہم اپنے پیروں میں نہ ڈالتے. کیونکہ انڈیا کا جوتا ہمارا پڑوسی ہے. کچھ لوگ ہمیں تبلیغ کرنے آتے ہیں کہ جی آپ انڈیا کا جوتا اگر پیروں میں ڈالو گے تو وہ بھی تمہارا ڈالیں گے. تو وہ تو بھائی ہمارا پرچم بھی جلاتے ہیں، لیکن ہم انڈیا کا جوتا اس لیے پیروں میں ڈالتے ہیں کہ وہاں پہ قادیانیوں کا گڑھ ہے. اصل وہاں سے قادیانی کی آواز اٹھتی ہے، رب وہ اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے. اور اسرائیل سے جو ہم نفرت کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسرائیل سے نفرت نہیں کرتے، ہم ان کی اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جو فلسطینیوں کے اوپر ظلم کیا. وہ فلسطینیوں کا جگہ تھی جہاں پہ یہودی لابی نے آ کر قبضہ کیا، اور وہی ایک سب کا مائی باپ ہے جو سب کو چلاتا ہے. تو مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ جو وہاں کے ان کے بڑے ٹائٹ عناصر ہیں، وہ کبھی وفادار کو غدار کر کے مار دیتے ہیں اور پتہ تک نہیں ہونے دیتا. جیسے کہ ہمارے سراج رئیسانی شہید ہوئے، ان کا یہی جرم تھا نا کہ وہ ملک کے اندر انڈیا کا جوتا ڈالتے تھے. تو ہر آدمی کا انٹرنیشنل کاز پہ کام کرنے کا طریقہ ہے. ہم اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں، جس کو جو کرنا ہے وہ اپنے طریقے سے کرے. برائے مہربانی گمنام ہیرو وہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرے اور ذہنی ٹارچر نہ دے، کیونکہ میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے نا. زندگی کا تو کسی کا کچھ نہیں پتا، اور خاص طور گمنام ہیرو آپ کی زندگیوں کا کچھ نہیں پتا. آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان، تو ہمیں کوئی بلیک میل نہ کرے. اور یہ سب چیزیں بتانے کا مطلب یہ ہے. اب میں آتا ہوں قوم کی طرف کہ پاکستانی قوم، اگر مجھے شہید کر دیا جاتا ہے، مجھے مار دیا جاتا ہے، کتنے حادثات میرے ساتھ حیدر چوک پہ ہو چکے، کتنے معاملات میرے ساتھ ہو چکے. اور میں نے اس کو صرف یہ سوچ کے کہا کہ کچھ بھی ہے گھر تو اپنا ہی ہے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ڈیسائیڈ ہو کر کوئی ایسی بات کروں گا تو یہ بیوقوفی ہے. کیونکہ ہماری رگوں کی گھٹی کے اندر خون کے بجائے خون کے بجائے خون کے بجائے پاکستان کی مٹی ہے، اور مٹی کبھی اپنے ملک سے باقی نہیں ہوتی. تو پاکستانی قوم، آپ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے شہید کر دیا جائے یا میرے دوست کو یا میرے کسی گھر والوں کو، تو آپ اس کا الزام پاک فوج ISI پہ مت ڈالنا. یہ سب دشمن لابیوں کا کام ہوگا. گمنام ہیرو آئی لو یو آپ تک پہنچا PZM TV کے حوالے سے پیغام پہنچانا ہمارا کام تھا. اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. 12 اگست کو ہم کیک کاٹنے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی میسج دیتے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم بم دھماکے کریں گے. تو ٹھیک ہے کہ ہم وہاں پر کیک کاٹیں گے. اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو حیدر چوک کے اوپر وہ 14 اگست کا کیک نہیں ہے، وہ ہماری آزادی کا کیک ہے، ہماری دھرتی کا شکرانہ ہے. تو اگر کر سکتے ہو تو کر لینا. تمہارے بڑوں میں بھی طاقت نہیں ہے. اور انشاءاللہ العزیز پاکستانی قوم کسی بات سے ڈسہارڈ نہیں ہونا. تمہارے سامنے ایگزامپل صوفی عمر دراز پاکستانی بیٹھا ہوا ہے. اچھا گمنام ہیرو، یہ ایک ریکویسٹ ہے، جو چھوٹے موٹے ٹٹو ہیں نا، ان کے سامنے مجھے یوں کرنا آتا ہے نہ مجھے یوں کرنا آتا ہے. تو گمنام ہیرو آئی لو یو. ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. آپ بلوچستان میں ہیں، آپ کوئٹہ میں ہیں، آپ پشاور میں ہیں، آپ GHQ میں ہیں، آپ خیبر پختونخوا میں ہیں، آپ سندھ میں ہیں. تمام سے میری موتبانہ اپیل ہے کہ اب پانی سر سے ٹپ چکا ہے. لیکن قوم، پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے، کبھی میرے ملک اور میرے اداروں پہ انگلی مت اٹھانا. کیونکہ ادارے اپنے محب وطن بیٹے کو دیکھتے بھی ہیں اور خبر بھی رکھتے ہیں. اور PZM TV کے حوالے سے آج آپ سے 2-4
5 چیزیں لازمی شیئر کرنی تھی. تو سب کے لیے نیک تمنائیں، سب کے لیے نیک دعائیں، اور جہاں بھی رہیں جدھر بھی رہیں اپنے ملک کا دفاع کریں، اللہ اور نبی کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں. خاص طور جو یہ لوبیاں ڈراتی ہیں پاک فوج اور ICI کے نام سے، جھوٹ ہے، سب پروپیگنڈا ہے. کیونکہ اس وقت پتہ ہے آپ کو ملک کے حالات سے چل رہا ہے، تو جو فوج کو بدنام کرتا ہے آپ اس کو بے نقاب کریں. اور اگر ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ یار آپ اسے یہ جو ویڈیو سن کر کے آپ نمبر اداروں کو دیں، تو آپ کی ان لوگوں کے لیے ہے کہ نمبر اور فلانا اداروں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمیں جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان تک خبر پہنچ جاتی ہے اور وہ خود ہی اس کا سد و باب کر دیتے ہیں. تو پاکستانی قوم، آخر میں اتنا کہوں گا کہ اللہ اور نبی کے بعد اپنے ملک اور اپنی افواج سے پیار کرنا کبھی مت چھوڑنا. کسی بھی سیاسی جماعت میں رہو، کسی بھی سماجی جماعت میں رہو، اور یہ دین اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملک میں لائے. لہذا جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، پاک فوج، ISI، MI، پاک رینجر، CTD، IB، FIO، FIA، سائبر کرائم، ان سب کی اللہ پاک جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اب اجازت دیجیے PZM TV سے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی کو، میرے ساتھ میرے ہمراہ راؤ رائل شریفی کو، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، گمنام یونٹ زندہ باد، وطن یا کفن.